سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 176۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھاڑی والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اصحاب الایکہ کے معنی ہے جھاڑی والے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مدین کی طرف مبعوث کیے گئے۔ مدین سے باہر جنگلات میں، جھاڑیوں میں ایک قوم رہتی تھی، ان کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ جو مدین کے رہنے والے تھے ان پر جو عذاب آیا وہ زوردار آواز اور زلزلے کا عذاب تھا، اور جو مدین سے باہر جنگلوں میں رہتے تھے ان پر جو عذاب آیا وہ گرمی کا عذاب تھا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو۔ واطیعون، اور میری فرمانبرداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرنے کا شکار تھی۔ وہ یہ گناہ کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے، اور اس کے علاوہ وہ شرک بھی کرتے۔ اوف الکیلا، اے میری قوم ناپ پورا ناپو۔ ولا تکونوا من المخسرین، اور گھٹا کر دینے والوں میں نہ ہو۔ ناپ کر لوگوں کو پوری چیز دو، چیزیں کم کر کے نہ دو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور چیزوں کو وزن کرو صحیح ترازو سے، ترازو میں خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قوم لوگوں پر ڈاکہ بھی ڈالتی، اور جنگل سے گزرنے والے قافلوں پر وہ حملہ کر کے ان کے مال کو لوٹ لیتے۔ واتقوا الذی خلقکم، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والجبلۃ الاولین، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ قالوا، وہ بولے، انما انت من المسحرین، آپ پر تو جادو ہو گیا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ یعنی نبی کے مقام و مرتبے کو انہوں نے نہ سمجھا۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ضرور آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آپ کہتے ہیں عذاب آ جائے گا تو کئی سال گزر گئے، روز آپ ایک ہی بات کرتے ہیں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، بس آپ ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں اگر آپ سچے ہیں۔ قال ربی اعلم بما تعملون، آپ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کام کرتے ہو۔ فکذبوہ، پس انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا۔ فاخذہم عذاب یوم الظلہ، تو انہیں یوم غلہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ یوم غلہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ 7 دن تک ان پر گرمی مسلط کی گئی، نہ یہ سو سکے نہ بیٹھ سکے، کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے۔ انہوں نے مکانات کے نیچے تہہ خانے بنائے تھے،
اس میں گئے تو اس میں گرمی اور زیادہ محسوس ہوئی. پھر جب 7 دن گزرے اور گرمی کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تو یہ جنگلوں میں نکلے کہ کھلی ہوا کے اندر اور جنگلات میں شاید گرمی کم ہو جائے. تو وہاں بھی انہیں بہت زیادہ گرمی محسوس ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل آ رہا ہے اور وہ بادل جو ہے وہ آ کر رک گیا. تو یہ سارے اس بادل کے نیچے جمع ہونے لگے. اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی. ایک دوسرے کو پکارنے لگے اور تمام لوگ مل کر بادل کے نیچے جمع ہو گئے. تو یوم الظلہ جو ہے اس سے مراد سائے کا دن یعنی بادل والا دن. اب یہ بادل آ گیا, اب یہ بادل کے نیچے جمع ہے. اچانک سے یہ بادل سرخ ہو گیا اور آگ کا انگارہ بن گیا اور سارے لوگ جل کر ہلاک ہو گئے. انہو کان عذاب یوم عظیم, بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا جس نے انہیں ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ, بے شک ان تمام باتوں میں ضرور عبرت کی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک آپ کا رب ضرور وہی غالب مہربان ہے. ذرا غور کریں کہ یہ واقعات کیوں سنائے گئے. کیا یہ قصے کہانیاں ہیں؟ ان کا مقصد کہانی سنانا ہے؟ ان واقعات کا مقصد عبرت کی نگاہ پیدا کرنا ہے. کیا ہم دنیا میں نہیں دیکھ رہے کہ برے کام کا انجام برا ہے؟ آج اگر کوئی اپنے والدین کا بے ادب ہے تو اس کی اولاد اس کے ساتھ اس سے مزید برا سلوک کر رہی ہے. اگر کوئی آج عورت اپنی ساس کے ساتھ برا معاملہ کر رہی ہے تو کل وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کی بہو اس کے ساتھ برا معاملہ کر رہی ہے. اگر آج کوئی ساس اپنی بہو کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ایسے سلوک دیکھ رہی ہے. مکافات عمل ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں, اب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر میں آیا تو اس کی زوجہ بڑی پریشان تھی اور کہا کہ فلاں شخص آج کوئی چیز دینے کے لیے آیا اور اس کا معمول ہوگا آنے کا, اور وہ پردے میں رہ کر اس سے چیز لے لیتی ہوں گی. تو انہوں نے کہا بڑا عجیب معاملہ ہے, آج مجھے اس کی نیت درست نہ لگی. اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے اندر یہ وصف پیدا کیا ہے کہ مرد کی نگاہ جیسے ہی خراب ہو, عورت کو اللہ تعالی نے ایسی حس دی ہے وہ نگاہ کو بھانپ لیتی ہے. یعنی اگر کسی کی نگاہ پڑے غلطی میں یا جان بوجھ کر, اور نگاہ کے اندر جیسے ہی برا خیال آئے, عورت کے اندر اللہ تعالی نے یہ وصف رکھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی نیت درست نہ لگی. تو نہ جانے کیا ہو گیا, آج اس کی نیت خراب ہو گئی. تو اس شخص نے کہا یہ مکافات عمل ہے. آج میں نے راستے میں کسی عورت پر نگاہ ڈالی اور برا خیال مجھے آیا, اس کی مجھے سزا دکھائی گئی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ماں, ہماری بیٹی, ہماری بہن, ہماری زوجہ پر کوئی گندی نگاہ نہ ڈالے تو اپنی نگاہوں کو پاک کر لیجیے, اپنے دل کو پاک کر لیجیے, کیونکہ دنیا کے اندر بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو تو ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں, ان کی خدمت کرنے والے بن جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ہمیں فراڈ نہ کرے تو ہم کسی سے فراڈ نہ کریں. اسی لیے فرمایا مومن وہ ہے کہ جیسا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ویسے ہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے, اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی چیز مسلمان کے لیے ناپسند کرے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 176. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین, جھاڑی والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اصحاب الایکہ
کہ مانا ہے جھاڑ